بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشفع والوتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس دی عنایت اور اس دی فضل دے نال اس کے ساتھ میں پروگرام ازالہ شبہات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کئی شبہات کا ازالہ کرنے کی مجھے اس پروگرام میں توفیق عطا فرمائی ہے، اور کئی شبہات ہیں جو آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی رحمت سے ان کا بھی ازالہ جتنی اس نے توفیق دی ہے ان کا ازالہ کروں گا۔ گزشتہ پروگرام جو تھا وہ شرک فی المحبہ میں تھا کہ محبت کیا چیز ہے، اتباع اور اطاعت کا نام ہے یا ایک فیلنگ کا نام ہے۔ الحمدللہ اس پر کئی پروگرام ہوئے۔ اب اس کے بعد جو آج کا پروگرام ہے یہ نیا ٹاپک اور نیا شبہ جو ڈالا جاتا ہے اور بہت کامن یہ شبہ ہے، اس کے اوپر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ ہے شرک فی الشفاعت۔ تو جب میں پچھلا پروگرام کے آخری دن جب میں نے اس کا کیا، پروگرام کا آخری درس تھا اس کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں شرک فی المحبہ کے اوپر آئندہ پروگرام کروں گا، کیونکہ شفاعت بھی محبت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو اپنے انبیاء اور اولیاء صالحین سے جو محبت ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ شفاعت کی صورت میں ہے، اور اس کا بھی بڑا محبت سے ہی گہرا تعلق ہے۔ تو جب میں نے یہ عرض کیا پروگرام کے اندر، تو بعض دوستوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ شفاعت تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں کہ شفاعت ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس کو شرک فی المحبہ کا نام دینا، اور اس پر آپ نے کہا کہ کئی پروگرام ہوں گے، اس میں وہ مجھے مشورہ دینے لگے کہ اس کی بجائے کوئی اور ٹاپک اگر کر لیا جائے تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی خاص ضرورت اتنی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں نے نوٹس بھی اس کے اوپر بنائے ہیں، تو چلنے دیں انشاءاللہ۔ یہ شبہ ہے، اور جب میں اس کو بیان کروں گا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں، یا یہ بھی شبہ ہے یا نہیں۔ تو آج اس سے یہ میں نے اندازہ لایا کہ شاید بہت سے احباب جو ہیں وہ شرک فی الشفاعت کا جو مسئلہ ہے اس کو وہ اتنا سیریس نہیں لیتے، کیونکہ اکثر و بیشتر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں جب عظمت مصطفیٰ کے جلسے ہوتے ہیں تو قیامت کے دن کا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک متفق سا مسئلہ ہے، لیکن یہ متفق کا مسئلہ نہیں ہے۔ خوارج نے اس کے اوپر اس قدر لکھا ہے کہ اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں پچھلی کئی صدیوں سے جو اس کے اوپر لکھا گیا، مثلا مفسرین جب آیات شفاعت پر بحث کرتے ہیں تو وہ خوارج کا نام لے کر ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں یہ نظریہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج یہ شرک فی الشفاعت کا جو میں شروع کر رہا ہوں، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ پہلے دن صرف اس پر میں گفتگو کروں کہ شفاعت ہے کیا، اور اس کو شرک کہنے والے جب شرک کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں شبہ کیا ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان کا اس کے بارے میں بلیو کیا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا اس کے بارے میں بلیو کیا ہے، تاکہ اس کا ڈیفرینشیٹ پتہ چل جائے اور وہ فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق ہے،
اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب اس نے اپنا تعارف کرانا چاہا تو اس نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب کی زبان سے سن کر مجھے اس طرح سے مانو جیسے وہ تمہیں مجھے میرا ماننے کے لیے میرا تعارف کراتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے اس طرح سے مجھے مانو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ کام کائنات میں اس کی مرضی کے مطابق ہوں، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ خالق جو ہوا۔ اب جہاں بخشش کا سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، تو اس نے بخشش فرمانی ہے، اور وہ مالک ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور اس نے لوگوں کو عطا بھی فرمانا ہے۔ تو اب اس میں بھی اس کی مرضی یہ ہوئی کہ جیسے میں چاہوں لوگ اس طرح سے مجھ سے طلب کریں، اور جس طرح سے میں چاہوں اس طرح سے میں ان کی مغفرت کروں، ان کو میں بخشوں۔ اب اس کے لیے اس نے ایک طریقہ بنایا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک تو یہ طریقہ ہوگا کہ لوگ اپنے نیک اعمال عمل صالح کریں گے، با ایمان لوگ جو ہیں، اور ان کو وہ بخشے گا، لیکن اس میں بھی ذریعہ اور سبب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، انبیاء اور صالحین کی ذات ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ان کے عمل صالح اتنے نہیں ہوں گے، اب ان کی بھی اس نے بخشش فرمانی ہے، چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا ہے، اور جو کچھ ہو سکا وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ اس کے لیے اس نے سبب جو ہے وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، صالحین کو بنایا، اولیاء کو بنایا، کہ ان کی دعاؤں سے اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ تو گویا بخشش کرنا یہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، مگر اس کا سبب جو اس نے بنایا وہ شفاعت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ہمیں تو اس پر خوشی ہے اور خوش ہیں کہ یا اللہ تیرا کرم، تیری عنایت ہے کہ تو نے اس طرح سے کرم فرمایا۔ اب جو شفاعت ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک شفاعت اس دنیا میں ہے، اور ایک شفاعت برزخ میں ہے، اور آخرت میں ہے۔ ایک ہم خود اللہ کے حضور دعا کریں تو دعا کا دوسرا نام شفاعت ہے۔ اس پر نفیس بات فرمائی ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے تحقیق الفتویٰ کے اندر، اور میں نے اپنے طور پر بچپن میں جب میں نے سب سے پہلے مسئلہ شفاعت کو پڑھا اور سمجھا، وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحقیق الفتویٰ ہی تھی، جو جامعہ نظامیہ لاہور سے علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو شامل کیا۔ اس وقت طالب علمی کا زمانہ تھا، شرق پور شریف میں زیر تعلیم تھا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر اور دیگر علماء نے بھی یہ کہا کہ دعا اور شفاعت اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ خود بھی دعا کرتا ہے اور کسی سے بھی دعا کراتا ہے۔ جب کسی سے دعا کراتا ہے یا کوئی دعا کرتا ہے تو گویا وہ بندہ دعا جو کر رہا ہے وہ شفاعت کر رہا ہے۔ اب اس سے یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں یہ جائز ہے۔ تو اس دنیا میں بھی کسی سے دعا کی درخواست کرنا، کسی سے شفاعت طلب کرنا، یعنی دعا اور شفاعت ایک چیز ہے، یہ درست ہے۔ اور جب انبیاء اور صالحین اپنی قبور میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی ان سے دعا کی درخواست کرے اور کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جو برزخ میں ان سے استشفاعت چاہنا، طلب کرنا شفاعت، یہ شرک فی شفاعت میں بیان نہیں کروں گا۔ اس کا موضوع انشاءاللہ جب قبور کے حوالے سے میں ایک تفصیلاً پروگرام کرنے والا ہوں اس کے اندر میں وہ لاؤں گا۔ اس میں صرف دنیا میں اور آخرہ میں اور شفاعت کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ اور آخرہ میں یہ کسی سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور وہ اللہ کے حضور دعا کرے تو وہ دعا ان کی سفارش بنتی ہے۔ تو گویا ہم اہل سنت کے نزدیک دنیا میں بھی طلب شفاعت جائز ہے اور شفاعت ہوتی ہے، انبیاء صالحین کرتے ہیں، اور برزخ میں بھی ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کرے ان سے کہے تو وہ شرک نہیں ہے، اس کے دلائل انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اور آخرہ میں بھی جب آخرت میں جائیں گے
تو اس وقت بھی وہ شفاعت جائز ہوگی۔ اب یہ تو اہل سنت و جماعت کا ہو گیا عقیدہ اور نظریہ۔ اب جو خوارج ہیں جن کا بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا تفاسیر کے اندر، لغت کی کتابوں میں اس کے اوپر ہزارہ کتابیں لکھی گئیں، اب ان کی طرح میں آتا ہوں کہ جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا مسئلہ تو بڑا متفق سا مسئلہ، اس میں کسی کو کیا اختلاف ہے۔ ہاں اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اختلاف ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے میں ایک خوارج کی طرف آتا ہوں اور کمنٹ سنیں اور دیکھیں کہ وہ مسئلہ شفاعت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے اللہ دنیا میں بھی ہمیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم گناہ گاروں کی بخشش کا سبب شفاعت ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ جو عمل صالح کرے گا، جو نیک آدمی ہوگا، وہ جو شفاعت کی شرائط ہیں وہ آگے چل کر میں بیان کروں گا، کیونکہ وہ ٹائم مجھے اتنا الاؤ نہیں کر رہا کہ میں سب چیزیں آج بیان کروں۔ آج صرف میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ شفاعت میں اختلاف کیا ہے ہمارا اور ان کے درمیان، جو شفاعت کو نہ ماننے والے ہیں وہ اس کے اوپر ناراض کس قدر ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں ان کا غصہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کے اندر تحریر پڑھنے کے قابل ہوتی ہے۔ میں پہلے یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ ان کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے، ابتدا میں مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ بعد میں جب میں نے اس کو پڑھا کہ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ تقریباً دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ جو کرے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا۔ تو چونکہ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی شفاعت جب ہوگی، اللہ ان کو بخشے گا، تو ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ عمل تو ہم اتنے کرتے رہے، عملوں کا چرچا تو ہم کرتے رہے، تو یہ گناہ گار بھی بخشے جانے والے ہیں۔ تو جب ان کو ان پر غصہ آتا ہے نا کہ گناہ گار بخشے جائیں، تو بس وہ شفاعت کے مسئلے کے اوپر پھر مختلف قسم کی تعویل کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ طویل ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ہم تو خوش ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے جو امیدوار ہیں، وہ شفاعت کی صورت میں ہم پر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ ایک بار میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک خارجی عالم میرے پاس آئے، عالم تو نہیں تھے لیکن ان کو دعویٰ تھا کہ میں عالم ہوں۔ وہ آئے اور آ کر بیٹھنے لگے، تو اس مسئلے پر انہوں نے مجھ سے ڈسکشن شروع کر دی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، اور پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پہلے کبیرہ گناہ کرو تاکہ تم شفاعت کے انٹائٹل ہو جاؤ۔ تو وہ مجھے تنزن کہنے لگا، جاؤ کبیرہ گناہ کر کے آؤ، کبیرہ گناہ کر کے آؤ تاکہ تم شفاعت کے مستحق ہو جاؤ۔ یعنی لوگ کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ تو جی متفقہ سا مسئلہ ہے، یہ ہمارے سادہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے۔ اب وہ مجھے طنز کرنے لگے، تو میرے پاس ایک ٹیکسی ڈرائیور آدمی بڑا سادہ سا سیدھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے ناظر قرآن شریف بھی بیچارے نے نہیں پڑھا تھا، پر کمال کی اس نے بات کی۔ وہ اس کو کہنے لگا کہ تم قاری صاحب کو کہہ رہے ہو کبیرہ گناہ کر کے آؤ، کبیرہ گناہ کر کے آؤ، تمہارے ساتھ بات کرنا بھی تو کبیرہ گناہ ہے نا۔ بس جب تمہارے ساتھ ہم نے بات کر لی تو اگر تمہارے خیال میں شفاعت کا مستحق وہ ہوتا ہے اور تم جو تنزن کہہ رہے ہو جو کبیرہ گناہ کرے تو تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی کبیرہ گناہ ہے، لو اب ہم شفاعت کے مستحق ہو گئے۔ تو وہ تنزن یہ بات کرتے ہیں اور وہ ناراض ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ شفاعت 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 کیا لا رکھی ہے تم نے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو جو اعزاز بخشا ہے، جو ان کو عزت بخشی ہے، وہ ان کی عزت افزائی کا نام شفاعت ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے ذرا غصے والی عبارتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جو ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ پہلے تو شفاعت کا معنی لکھا ہے، یہ میں دوسرے درس اگلے میں جا کر اس پر گفتگو کروں گا۔ شفاعت کے معنی میں وہ سمجھیں کو کہتے ہیں کہ شفاعت کا معنی بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اب اس کے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، ہمارے ہاں، یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں لغات القرآن سے، شفاعت کا معنی بیان کرتے ہوئے ایک خوارج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اب اس سے آگے بڑھیے، ہمارے ہاں مروجہ عقیدہ یہ ہے کہ جب قیامت میں حساب کتاب ہوگا اور مجرمین کو دوزخ کی سزا کا حکم ہو جائے گا تو خدا کے مقرب بندے بالخصوص حضرات انبیاء کرام
اور ان میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور ان مجرمین کی سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسے شفاعت کہتے ہیں، یعنی اس کو وہ مروجہ عقیدہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ رواج ہے اس عقیدے کا۔ اب ذرا زریل تیر سنیے آگے، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ شفاعت کا یہ عقیدہ دین کی ساری عمارت کو گرا دیتا ہے، کیونکہ جس کی بنیاد تو عمل پر ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو وہ مل جائے گا، تو اس نے تو ساری بنیاد ہی گرا کے رکھ دی۔ آگے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی پیداوار ہے کہ جب حکمرانوں کے مقربین ان کے پاس لوگوں کی سفارش کیا کرتے تھے اور ان کی سفارش پر مجرمین کو معافی مل جایا کرتی تھی، اس کے ساتھ اس عقیدے کو عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدے سے بھی تقویت دی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ تو عیسائیوں سے لیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب میں وہ آگے آیات پڑھوں گا، پتہ چلے گا کہ یہ عیسائیوں سے لیا گیا ہے یا اس کی تعلیم خود رب العالمین نے عطا فرما دی ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ملوکیت کی، یہاں یہ ملوکیت کا لفظ آیا ہے تو 1 منٹ کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ جتنے خوارج ہیں، خواہ وہ ای ہوں، بی ہوں، سی ہوں، جب وہ تصوف کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ملوکیت کے زمانے کی یادگار ہے، شفاعت کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ زمانہ ملوکیت کی یادگار ہے، یہ بادشاہوں نے بنایا ہے، یہ عیسائیوں سے آیا ہے، یہ فلاں سے آیا ہے۔ یہ لفظ دور ملوکیت بڑا خاص ان تمام ان کے لٹریچر میں ملتا ہے کہ وہ سارا اس کو یہودیوں عیسائیوں دور ملوکیت سے لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تصوف بھی وہاں سے آیا، تقلید بھی وہیں سے آئی، محبت بھی وہیں سے آئی، یہ ادب بھی وہاں سے آیا، یہ تبرک بھی وہاں سے آیا، یہ ساری دور ملوکیت کی یادگاریں ہیں ان کے نزدیک۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی دور ملوکیت کی یادگار ہے جو عقیدہ گھڑ لیا گیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائیوں سے یہ لیا گیا ہے کیونکہ وہ جب کہتے ہوں گے، یعنی عیسائی مسلمانوں کے سامنے کہتے ہوں گے کہ ہمارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ جو شخص ان پر ایمان لے آتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ دے کر اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں، اس کے برعکس تمہارا رسول گناہ گاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتراض کے پیش نظر اس قسم کی روایات وجود میں آ گئیں کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہو چکے گا اور مجرمین کو دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے تمام افراد کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ اب بتائیں کہ کیا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ وہ آگے انہوں نے بڑے زریلی باتیں کی ہیں، وہ ٹائم نہیں کیونکہ میں نے آگے بھی بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ شفاعت کی عقیدہ کی تائید میں قرآن کریم کی اس قسم کی آیات پیش کر دی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو شفاعت کو ماننے والے وہ یہ آیات پیش کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اذن کے بغیر شفاعت کرے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ خدا کی اجازت سے شفاعت کی جا سکتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت خدا کی اجازت سے کریں گے۔ یعنی اب وہ ہماری دلیل دی اور اب اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن ان آیات سے اس قسم کا نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ سب سے پہلے تو اس لیے کہ اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ قانون جو مقافات ہیں ان کے یکسر خلاف ہے، یعنی جو عمل کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم میں شروع سے آخر تک مسلسل بیان ہو رہا ہے، لہٰذا یہ عقیدہ غلط ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، وہ زیادہ تفصیل میں اپنے لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اب رہا یہ سوال کہ اس آیت کا کیا معنی ہے یشفع عندہ، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شفیع کا معنی ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہونے والا، حالانکہ انہوں نے اسی کتاب کے اندر اس سے پہلا اس کا وہ معنی بیان کیا ہے جو صحیح معنی ہے، یہ بھی ایک معنی بنتا ہے، اس لیے میں نے ابتدا میں والشفع والوتر آیت کی تلاوت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو جب وہ کھڑا ہو جائے گا بندہ تو قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو ملائکہ جو کرامن کاتبین ہیں جنہوں نے اس آدمی کا ریکارڈ بنایا ہوا ہے تو وہ ریکارڈ لے کر بیٹھے ہوں گے، اور وہ اس بات پر اجازت چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اجازت ملے کہ ہم کھڑے ہو کر اس کے خلاف
یا اس کے حق میں گواہی دیں۔ تو وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ ملائکہ کھڑے ہوں گے اور کسی کے حق میں گواہی دیں گے، کسی کے خلاف گواہی دیں گے، مگر وہ خود نہیں کھڑے ہوں گے۔ یشفع عندہ الا باذنہ، جب اللہ ان کو اجازت دے گا تب وہ کھڑے ہوں گے، یہ معنی ہے شفاعت کا۔ اور لوگوں نے دور ملوکیت میں، صوفیوں نے اس کا معنی کیا 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 بنا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں اور کتب حدیث میں جو حدیث آتی ہیں یہ تو دور ملوکیت کی یادگار ہے۔ میں پھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ ہر بات میں وہ دور ملوکیت کا جو ہے وہ شور ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ اس کا میں جواب نہیں دے رہا بھی، انشاءاللہ ان پروگراموں میں میں نے اسی کے اوپر ہی گفتگو کرنی ہے، لیکن آج صرف یہ میں بتا رہا ہوں کہ عقیدہ شفاعت کے بارے میں ایک خوارج BC اور دوسرے دیگر لوگوں کا نظریہ کیا ہے، اور اپنا نظریہ میں نے پہلے بتا دیا کہ دعا در حقیقت شفاعت کا نام دوسرا نام دعا ہے اور دعا کا دوسرا نام شفاعت ہے۔ اس کے اوپر قرآن میں بے شمار دلائل ہیں جو انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اب ایک شفاعت کا دوسرا معنی سنیے، اور وہ ڈرا ہوا معنی ہے۔ وہ ڈرا ہوا معنی یہ ہے کہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا، الحمدللہ تفصیل سے اس مضمون کو میں نے پڑھا، اور پھر گفتگو کرتے بھی ایک زمانہ گزر گیا ان لوگوں سے جو شفاعت کے خلاف ہیں۔ اب شفاعت کا ایک معنی تو آپ نے سن لیا، اب دوسرا شفاعت کا معنی حافظ ابن تیمیہ قاعدہ جلیلہ التوسل الوسیلہ کے اندر اور فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھتے ہیں، اور اسی نظریے کو زیادہ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ ان کا نظریہ ان کے فتاوے کے اندر، کتاب کے اندر روح یہی چل رہی ہے جو میں نے پہلے عبارت پڑھ کے آپ کو بتائی، سارا غصہ اسی قسم کے چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ بخاری مسلم کو وہ مانتے ہیں تو بخاری مسلم کے اندر اور دیگر ترمذی، مسند، سب کتابوں کے اندر حدیث آئی ہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا اپنا سٹائل جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا، اور وہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب اس سٹائل کو بتانے لگا ہوں کہ وہ سٹائل کس طرح سے چینج ہوا، اور سنیے اس کو۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، خلاصہ میں اس کا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، لمبی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں قیامت کے دن سفارش ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء شفاعت کریں گے، مگر اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ جب وہ سفارش کر دیں گے تو ان کی سفارش قبول بھی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے، ہاں ہو جائے گی۔ اور سفارش ہوگی کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں ولی اللہ، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دینی ہے، یعنی پہلے صاحب نے تو کہا تھا نا کہ وہ نبی یا رسول وہ کسی کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے، ابھی یہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کے یہ معنی ہے کہ کائنات کی دنیا کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندے کی جا کر تم سفارش کر دو، تو تم جاؤ اور میں تمہارے دل میں ڈالوں گا، میں تمہیں حکم دوں گا، میں تمہیں اجازت دوں گا، فلاں بندے کی کرنی ہے اور فلاں کی نہیں کرنی۔ تو گویا اذن مخصوص کے ساتھ وہ شفاعت ہوگی، جس کی طرف اشارہ ہوگا وہ کر لیں گے۔ تو اب اس کی ذرا زیادہ تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں اذن خاص نہیں، بس جس کو اللہ کہے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ شفاعت اہل توحید کو نصیب ہوگی، ہر ایک کو یہ شفاعت ملنے والی نہیں ہے، صرف جو توحید کے ماننے والے موحد ہیں ان کو ملے گی۔ اور آگے حافظ ابن تیمیہ نے ایک بڑا کمال جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں، یہ سنیں اور قاعدہ جلیلہ کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں یہ موحدین کو شفاعت نصیب ہوگی، محبین کو نہیں صرف ہوگی، جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 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 کے دعوے کرنے والے اور نعرے لگانے والے ہیں، وہ شفاعت کے مستحق سرے سے ہوں گے ہی نہیں۔ آگے انہوں نے اس کے اوپر ایک دو کافروں کی مثالیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، میں نام لے رہا ہوں، انہوں نے کچھ اور کہا کہ ابو لہب رشتہ دار ہے، وہ محبت بھی کرتا تھا اور اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو معنی یہ نکلا محبین کو شفاعت نہیں، موحدین کو ملے گی۔ اب یہ شفاعت کا نظریہ، وہ عقیدہ ان کے نزدیک ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں شفاعت ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اب جب لوگ کسی سے پوچھا جاتا نا آپ شفاعت مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں ہم بھی، لیکن وہ ذو معنی میں کرتے ہیں، تقیہ میں کرتے ہیں کہ کیا مطلب، وہ شفاعت اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے ابھی میں نے بیان کیا۔ اب یہ دو حوالے ہو گئے، اس سے دونوں حوالوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مسئلہ شفاعت اہل سنت و جماعت اور دوسروں کے نزدیک کس طرح فرق ہے اس کا۔ اور مزید حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر
اگر کوئی بندہ زندہ ہو تو اس سے شفاعت کرا لیں، اس سے دعا کی درخواست کر لیں، اور اگر کوئی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو عالم برزخ میں اگر آپ کسی سے شفاعت چاہیں کہ اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرے، تو یہ شرک اور حرام ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ درست ہے اور اس طرح سے کرنا جائز ہے، تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر قتل کر دیا جائے تو اللہ رسول کے ہاں کوئی برائی نہیں، اور اسلامی حکومت اس کو کوئی سزا نہیں دے گی، یعنی اس کا مجرم جو ہے ان کے نزدیک اس کا خون حلال ہے۔ اور یہاں یونیورسٹی کالجز میں جب وہ بہت سے لوگ نوجوان جب وہ کرتے ہیں نا اس مسئلہ شفاعت کے اوپر گفتگو، تو وہ کہتے ہیں his blood is halal, her blood is halal, so if you kill him or kill her is okay, is nothing wrong man, come on kill him, is a haram shirk۔ یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے مسئلہ شرک فی شفاعت کے اوپر، اور ہمارے سادے دوست مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی تو ضرورت ہی سرے سے نہیں ہے۔ اصل میں ان کا بس نہیں، انہوں نے نیک نیتی سے مجھے کہا، وہ یہ ہے کہ ان کو واسطہ نہیں پڑا، انہوں نے اس کو پڑھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور یہاں مسئلہ شفاعت کے اوپر حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میرا رب بہت مہربان ہے، کائنات پہ کرم فرمانے والا ہے۔ اسی نے انبیاء، اولیاء اور صالحین کو عظمتیں بخشیں، اور اسی نے مجھے یہ توفیق دی کہ نور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر میں اس ٹاپک کو کروں، اور قبلہ پیر صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور عمر طویل عطا فرمائے، اور نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ تھا، یہ 1988 کی بات ہے۔ میری والدہ یہاں آئیں، اس وقت وہ زندہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ان کے ساتھ عمرے میں حاضر ہوا، 1988 کی بات ہے۔ تو وہاں کعبہ شریف کے باہر، کعبہ بیت اللہ شریف کے باہر، باب عبدالعزیز کے باہر کتابیں تقسیم ہو رہی تھیں، اور مجھے کسی نے یہ کتاب دی، یہ کتاب جس کا میں ابھی حوالہ آپ کے سامنے یہاں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے کشف الشبہات، اور یہ دعوت و ارشاد سعودی عرب سے چھپی ہے، اور 87 میں یہ کتاب مفت تقسیم کی گئی تھی، اور اس کتاب کا نام ہے کشف الشبہات، اور اس کے مصنف ہیں الشیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی، اور یہ ریاست عامہ برائے علمی تحقیقات و افتاء و دعوت و ارشاد ریاض مملکت سعودی عرب نے اس کتاب کو چھپوایا اور دنیا بھر میں مفت تقسیم کی۔ کروڑوں نسخے اس کتاب کے دنیا میں تقسیم کیے گئے۔ اب میں اس کتاب سے چند جملے آپ کو پڑھ کر مسئلہ شفاعت کے اوپر بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت شفاعت کی کیا ہے، اور دیکھیں کہ شفاعت کے اوپر کس قدر غصہ، ناراضگی اور اظہار۔ ابھی تو جو اس کے بعد میں حوالہ پڑھنے والا ہوں وہ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ شیخ لکھتے ہیں، اس کا پاکستان سے کسی نے اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ وہاں مکہ شریف سے اردو میں مجھے ملی۔ اب 1980 کی وہاں کتاب مجھے ملنا، اور پھر میں نے اس کو رکھا اپنی لائبریری میں، تو کیا معلوم تھا کہ نور ٹی وی کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے یہ موقع دینا ہے، اور میں نے مسئلہ شفاعت کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ یہ اس کا عظیم کرم اور اس کی رحمت، اور 88 سے وہ کتاب مفت جو حرم سے مجھے باہر دی گئی، آج اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے اس کے حوالے جب میں نے کتاب ٹریڈیشنل اسکالرشپ لکھی انگلش میں، تو اس کے اندر میں نے اس کو بہت حوالہ جات دیے، لیکن نور ٹی وی اور پبلکلی جو ہے وہ تو خاص بچوں کے لیے تھی یہ کتاب ہے، لیکن پبلکلی اس کو میں آج آپ کے سامنے 1988 کی اس کا میں پڑھ رہا ہوں۔ شیخ لکھتے ہیں مسئلہ شفاعت کے اوپر، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، وہ کہتے ہیں یہاں میں چند ان اعتراضات کا تذکرہ کروں گا، پھر میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں، یہاں میں چند ان اعتراضات کا تذکرہ کروں گا جو ہمارے زمانے کے مشرکین کیا کرتے ہیں، ہمارے زمانے کے مشرکین کیا کرتے ہیں، اور جن کا جواب خود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کے، وہ کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے کوئی مشرک آئے اور وہ اس آیت کی تلاوت کرے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت پڑھے، اور پھر اس سے یہ استدلال کرے کہ شفاعت برحق ہے اور یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی مرتبہ حاصل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی حدیث پیش کرے
अच्छा, तो वो कहते हैं कि जब इसका ये हो गया, इसका वो बयान करते हैं कि इस्तिदलाल, अगर कोई इस्तिदलाल करे इसके ऊपर, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का, ये कोई कहे कि इस आयत से साबित होता है कि औलिया को अल्लाह ताला ने एक ख़ास अज़मत जो है वो अता फरमाई है, इसलिए वो उसकी शफात करेंगे। तो वो कहते हैं तुम उसको ये जवाब दो और कहो कि उसको बताओ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके बारे में क्या जवाब दिया है, और उस मुशरिक को समझाओ और कहो ए मुशरिक शख्स, तूने कुरान की जिस आयत का हवाला दिया है, अगरचे मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारा कौल जो है ये बिल्कुल उन मुशरिकीन के कौल की तरह है कि जो मुशरिकीन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो अल्लाह ताला को एक मानते थे, और लेकिन वो ये कहते थे वयकूलूना हाउला शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते थे कि ये अल्लाह के यहाँ हमारी शफात करेंगे। ये आयत पेश करके उसे समझाओ कि देखो जिस तरह बुतों की परस्तिश करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें काफिर करार दिया, इसी तरह सालिहीन से शफात तलब करने की वजह से काफिर गर्दाने गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जिहाद किया। अल्लाह अकबर। यानी इस आयत के अंदर इसके अंदर ये कहा गया कि वो भी कहते थे कि वो हमारी शफात करेंगे, और आप भी कहते हैं हमारी शफात करेंगे। तो इस बात के ऊपर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जिहाद किया था, और ये जिहाद, इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ जिहाद होना चाहिए जो वह ये कहें कि अल्लाह रसूल हमारी शफात करेंगे। आगे वो कहते हैं अगर कोई मुशरिक तुम्हारे सामने ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, वो शफात कर सकते हैं, तो हम उनसे क्यों नहीं शफात की दरख्वास्त कर सकते, उनसे कह सकते हैं कि अब हमारे लिए सिफारिश करें। तो वो कहते हैं अगर कोई तुम्हारे सामने ये कहे तो उसको जवाब ये दो कि ए मुशरिक, तू ये कहता है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात का इख्तियार दिया है, और हम उनसे कह सकते हैं कि हमारे लिए शफात करो, तो उसको ये जवाब दो कि बेशक अल्लाह ताला के वो नबी हैं, अल्लाह ने उन पर कुरान नाजिल फरमाया है, मगर ये भी तो कुरान में लिखा है ना कि अल्लाह ताला ने हमें मना फरमा दिया है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफात तलब नहीं कर सकते। अब वो कुरान की आयत पेश करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मा अल्लाहि अहदा, बेशक अल्लाह मस्जिदें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं और उनमें अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न की जाए। ये आयत उन्होंने पेश की है इस इस्तिदलाल में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफात करना हराम है। ये 1988 में मैंने पहली बार ये पढ़ा, उस वक्त से लेकर आज तक मैं ये सोच रहा हूँ कि इस आयत से ये कैसे बात निकल आई। ये तो ये था कि अल्लाह नबी करीम वो मक्का मुकरमा में जहाँ हम तवाफ़ करते हैं यहाँ बुत पड़े हुए थे, वो लोग उनसे उनकी इबादतें करते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद के अंदर भी और बाहर भी, और खुसूसन मस्जिद के अंदर इनकी इबादत नहीं, सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने। इस आयत का तो मतलब ये है, लेकिन ये कहाँ से ले लिया गया कि इसका मतलब ये है। लेकिन ओवरऑल आप इससे ये समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि शफाअत का तलब करने वालों के लिए कितना बड़ा इख्तिलाफ और कितनी बड़ी जो है वो सख्त किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जब जो ये कहे कि हाँ इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे। अभी मुझे कहा गया कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक कर लूँ, तो ब्रेक के लिए जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए, फिर इंशाअल्लाह वापस आकर मैं तीसरा हवाला आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। ना असां 5 मिनट की रिकॉर्डिंग फिर इनके तुम अगर मैं ब्रेक थी जा रहा फिर दोबारा शुरू कर लो, उसमें कटना पैंदा ना, तो असां अगर वैसे सा कटिए फिर उसमें फिक्रा अच्छा बुरा नहीं लगे, लगता है ना कि अगर कटिए अच्छा तो वेलकम बैक करके शुरू कर दो। हाँ जी, ब्रेक तो वापस आ गया था, वो जो मैं अर्ज कर रहा था जो गल क्या कह रही कर लो। अच्छा आगे वैसे ब्रेक नहीं, मैं तो अद्धा भुल गया विच जेड़ा ना दोबारा पता की है एवरी 25 मिनट या 30 मिनट ब्रेक लेनी पैंदी है, क्योंकि उसमें फिर दोबारा एडवर्ट चलती है ना,
تو ویسے تو پہلے کیا کرتے سن پہلے پوری پوری گھنٹے نہیں سٹارٹ چلاتے سن لیکن ہوں جب اسی وہ کہ شروع کیا کہ 5 منٹ بعد وہ بریک ہوتی ہے پھر دوبارہ سٹارٹ کریں پر تم ریکارڈنگ پوری کرو صرف دوسری ایپیسوڈ میں ریکارڈ کرو گے نا تو اسٹارٹ کرنا 5 منٹ بعد دساں گے کہ بریک تو صرف آخنا کہ اسی بریک واسطے جا رہے ہیں تو بریک دوبارہ آنا پھر ڈالے تو شروع کر لو کہ اچھا بریک تو ڈالو یہ گل میں کرنا جی ٹھیک ہے. شروع کر لو. جی اچھا جی بریک جانے سے پہلے میں آپ کو کشف الشبہات شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی کی عبارت پڑھ کر سنا رہا تھا. تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسئلہ شفاعت کے اوپر کس طرح سے بیان کیا گیا. اب اس کے بعد ایک تیسری بات میں نے اے بی سی اور سب کا وہ جیسے ابتدا میں کہا تھا کہ مسئلہ شفاعت کے اوپر اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بخشنے والے جو ہیں کبیرہ گناہ کی جو بخشش ہونے والی ہے وہ بعض لوگوں کو سخت ناپسند ہے لیکن ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں. ہم تو اسی امید کے سہارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا رب العالمین ہم تو بہت گناہ گار ہیں. اب تیسرا جو ریفرنس میں اس کے اوپر پیش کر رہا ہوں یہ صاحب تفہیم القرآن کا ہے اور تفہیم القرآن سے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مشہور آیت ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر وہ جس کے قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اس آیت کی تفصیل جو ہے میں آگے چل کر بیان کرنے والا ہوں. آج کے درس میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ جو شفاعت کا اختلاف ہے وہ کیا ہے اور اس کے اوپر کس قسم کا غصہ نکالا گیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں کہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء کسی کو بھی یہ معلوم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر آیا ہے. یعنی یہ شفاعت جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ شفاعت ہر کوئی نہیں کرے گا، وہ صرف جو وہ کریں گے کہ جن کو اجازت ہوگی. وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے حضور آئیں گے تو اب حکم ہوگا کہ ٹھہر جو ابھی نہیں بولنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ فلاں کی جا کر کرنی ہے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ کوئی کسی کی بھی شفاعت کر دے گا. اب انہی کے الفاظ میں آگے وہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس لیے روک دیا گیا کہ ہر کوئی شفاعت جو ہے وہ نہ کرے کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ اس نے کیا جرم کیے ہیں. اب کیا انبیاء اور صالحین کو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ان کو خبر ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بتا دے گا، ان کے ذہن میں ڈال دے گا، ان کو وہ بصیرت عطا فرما دے گا؟ یہ ایک الگ بات ہے، میں صرف اس کے اوپر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اب اس کا موقف کیا ہے؟ نیک تو ہے، کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے، یعنی پوری سزا کا مستحق ہے، یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے. ایسی حالت میں اب یہ لفظ سننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حالت میں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہر ایک جس کے حق میں وہ چاہیں جو چاہیں وہ سفارش کر دے. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی انبیاء اور صالحون کو کہ وہ جس کی چاہیں سفارش کر دیں. نہیں، ان کو حکم ہوگا اس کی اور یہ پیچھے کھڑا ہے اس کی، بس اس کے پاس جاؤ اور اس کے لیے دعا کر دو. تو وہ بھی اللہ پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول نہ فرمائے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم اور انبیاء اور اولیاء صالحین اور خصوصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں. آگے وہ انہوں نے ایک مثال دی، میں اپنے لفظوں میں بتا دیتا ہوں. جس نے پڑھنا ہو وہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفہیم القرآن کا پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں
ایک عام افسر جو ہے وہ اگر ہر ایک کی سفارش کرنے لگے تو چند دنوں میں وہ گنڈوں کی، وہ بدماشوں کی سفارشیں کر کر کے پورے قانون کی دھجیاں بکھیر دے گا، تو وہ تو ملک ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر انبیاء اور اولیاء کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ تو خدا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اتنا غصہ ہے شفاعت کے اوپر، اور یہ عظمت اور انبیاء اور اولیاء کی بیان کی جا رہی ہے۔ اور آگے جا کر جو انہوں نے آخر میں لکھا ہے یہ مثال دینے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں وہ اس کی سفارش کریں گے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا، صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی بر حق ہو، جیسے کہ وقال صوابہ، اور بات ٹھیک کہے، کا ارشاد ربانی بتا رہا ہے۔ آگے وہ بتا رہا ہے، آگے کہ وہ کہتے ہیں بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء اور اولیاء سفارشیں کریں گے، ان کو وہ کہتے ہیں یہ بونگی سفارشیں ہیں، وہاں بونگی سفارشیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بونگی کا مطلب یہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار کر آیا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیں، یہ میرا خاص آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی وہ جو میں نے آپ کے سامنے 3-4 کتابوں سے شفاعت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلط بندے کی سفارش کر دیں، تو اگر غلط بندے کی سفارش کر دیں، میں اسی کے مطابق کہہ رہا ہوں، تو کیا ہوگا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کا مانا جانا ضروری نہیں ہے، تو اگر غلط بندے کی سفارش آپ کے خیال میں کر دیں تو کیا آپ کو اس سے کیا ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن ان کو غصہ ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کھلی چھٹی دے دیں، اگر کوئی اتنے گناہ کر کے بندہ آیا ہو تو کیا وہ بھی بخشا جائے گا؟ جب میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ عبارت پڑھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں مختلف احادیث جو تھیں اور قرآن کریم کی آیات گھوم رہی تھیں، ان کا تفصیلی بیان میں آگے جا کر کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہاں صرف میں ایک بات کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کے اندر کتاب التوحید میں اور کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے مسئلہ شفاعت کے اوپر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دے گا شفاعت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر، بصیرت وہ عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کی شفاعت کر دو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، پھر ہوگا جن کی آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، پھر ہوگا جن کے دالے میں 1 کوٹر بھی ایمان ہے، تو پھر آخر میں ہوگا جو تمہیں کھلی چھٹی ہے، جس کے دل میں دیکھو یہ تمہاری بصیرت ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو بولتے ہی نہیں جب تک ان کو رب وحی نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بصیرت عطا فرما دے گا، وہ خدا کے حکم سے بولیں گے، وہ خدا کے حکم سے سفارش کریں گے، خدا کی چاہت سے وہ سفارش فرمائیں گے۔ اب کھلی چھٹی ہوگی کہ جس کی چاہے وہ شفاعت کر دیں، اور یہی حدیث امام بخاری کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں کہ یہ کھلی چھٹی اولیاء کو بھی بعد میں دی جائے گی، کہ جو اولیاء کے ماننے والے، جو ان کے قریب رہنے والے، ان سے فیض حاصل کرنے والے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ان کے ساتھ حج کرنے والے، ان کے ساتھ عمرے کرنے والے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، خدا ان کو بھی کھلی چھٹی دے دے گا، جاؤ جس کی سفارش کرو گے میں تمہاری قبول کر لوں گا۔ وہاں ان صاحب کا حشر دیکھنے والا ہوگا کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلی چھٹی خدا نہیں دے سکتا، کیسے کھلی چھٹی دے دی جائے؟ خدا فرماتا ہے میں نے ان کی عظمت دکھانے کے لیے، ان کی شان دکھانے کے لیے کھلی چھٹی دی ہے، تاکہ منکروں کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں تم کہا کرتے تھے، جو کفار و مشرکین ہیں وہ انبیاء کو نہیں مانتے تھے، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، صالحین کو نہیں مانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو خدا ان کو دکھائے گا کہ آج ان کو دیکھ لو، یحبہم و یحبونہ،
ہوں جو مجھ سے محبت کیا کرتے تھے اور جن سے میں محبت کیا کرتا تھا، آج میں ان کو اعزاز بخش رہا ہوں، کھلی چھٹی دے رہا ہوں، وہ جس جس پہ ہاتھ رکھتے جائیں گے میں ان کو بخشتا جاؤں گا۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے۔ تو یہ صاحب چونکہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو، تو اس لیے میں نے بخاری مسلم کا ریفرنس دے دیا۔ ویسے اس کی تفصیلاً جواب انشاءاللہ وہ آگے جا کر میں عرض کروں گا۔ یہاں پر یہ ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہ اہل علم کے لیے ایک اشارہ ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ صاحب بخاری مسلم کو مانتے ہیں جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو وہ مان لیتے ہیں، یہ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ جب ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، جیسے یہ مسئلہ شفاعت کے اوپر بڑے غصے میں ہیں، اگر ذرا اور غصے میں آ جائیں تو پھر وہ بخاری مسلم کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ یوں کہ سورہ سواد کے اندر، یہ تفہیم القرآن کی آپ جو ہے نا وہ یہ عبارت پڑھ لیں جن کے پاس ہو، وہ سورہ سواد کے اندر جہاں کو آیت آتی ہے نا کہ کرسی یہی سیدنا سلیمان والقین علی کرسی ہی جسدن، جو وہ آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں ان صاحب نے یہ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ مختلف سندوں سے آتی ہے اور اس کے سند میں کوئی اختلاف نہیں، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں یہ کئی ترک سے آئی ہے اور کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور بخاری مسلم میں یہ بار بار روایت آئی ہے۔ وہ کرنے کے بعد وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج رات میں اپنی مختلف بیویوں کے پاس جاؤں گا اور جتنے لوگ ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کسی روایت میں 70 آتا ہے، کسی میں 99 آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بیویاں تھیں تو وہ سب کے پاس گئے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور اور تھا، وہ ایک بیوی کے ہاں بس بچہ پیدا ہوا اور دوسری کے نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو یہ روایات بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ بخاری مسلم میں ہے، اس کی سندیں صحیح ہیں، اس کے کئی ترک ہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میری عقل نہیں مانتی اس حدیث کو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ محض یہودیوں کی گپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث تو میری عقل میں نہیں آ رہی۔ جب میری عقل میں یہ فٹ نہیں ہو رہی تو بخاری مسلم لاکھ بار اس کو لکھیں، بھلا یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی حدیث کو صحیح بھی کہا، سند کو، ترک کو، سب کو مانا اور انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ میری عقل میں فٹ نہیں ہو رہی، میری عقل میں نہیں آ رہی۔ لیکن سبحان اللہ، اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام اتنی اپنی ساری بیویوں کے پاس جو گھروں میں گئے، وہ تو معجزانہ طور پر گئے تھے، اور معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، اور جو عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ ہی نہیں ہوتا۔ معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اگر وہ عقل کو عاجز نہ کرے تو وہ معجزہ ہی نہ ہوا۔ یہاں پر مجھے یاد آ گئے حضرت علامہ قبلہ مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وہ اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس عبارت کی نہیں، ویسے لفظ معجزہ کی، وہ کہتے تھے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار ان کی تقریر ہو رہی تھی، فرمانے لگے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، اور عقل میں آ گیا تو وہ معجزہ ہی نہ ہوا۔ اس کی مثال انہوں نے دی، وہ فرمانے لگے ایک کپ پڑا ہو پاؤ کا جس کے اندر ایک پاؤ دودھ آتا ہو، اور دوسری طرف ایک بڑا ڈرم پڑا ہو جس کے اندر ایک من دودھ آتا ہو۔ اب جو کپ ہے وہ پاؤ والا وہ کہے میں تجھے من نہیں مانتا، وہ بڑے ڈرم کو کہے میں تجھے من نہیں مانتا اس لیے کہ تو میرے اندر نہیں آتا، تو وہ دودھ کہے گا یہی تو میرے من ہونے کی دلیل ہے کہ اگر میں تیرے اندر آ جاؤں تو میں تو من نہ ہوا، من تبھی ہے کہ میں تیرے پاؤ کے اندر نہیں آتا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ معجزے کی دلیل یہی ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کے اندر نہ آئے، اگر عقل کے اندر آ گیا تو وہ معجزہ ہی نہ ہوا۔ تو اسی طرح خدا کی حکمتیں، خدا کے راز اور خدا کے کام اور اس کی جو باتیں ہیں وہ عقل انسانی سے ماورا ہوتی ہیں۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے بر اس پر ایمان لے آئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے بن سمجھے اس کو مان لے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اظہار فرمایا ہے، جو کہا ہے، اس کو بس مان لے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ تو ان کو جو اتنی تکالیف ہو رہی ہیں ان سب احباب کو کہ کیسے یہ ہو گیا۔ اب میں شفاعت کی ضرورت جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے والا تھا،
آگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ان کو شفاعت دی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 قسم کے لوگوں کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ اتنا ٹائم نہیں رہا، اب میں دوبارہ پھر واپس اس کو ختم کرتے ہوئے اخیر میں پہنچ کر میں اس کو دوبارہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شفاعت حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی شان دکھانے کے لیے دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں ان کو یہ حق دیا ہے۔ اللہ ان کو بصیرتیں بھی اتنی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو علوم بھی اتنی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا دے گا کہ یہ فلاں فلاں ہے۔ ان کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں کوئی کہیں غلط سفارش نہ کر دیں، اور اگر کسی کی غلط سفارش کر دیں تو وہ تو قبول ہو گئی تو وہ تو بندہ بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب جتنے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول انبیاء صالحین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جب ان کے بازوئے رحمت اٹھیں تو ہمارے لیے بھی عطا فرما دیں اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔